अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। IMF मिशन एक खसूसी मिशन पर पाकिस्तान में है, उसकी क्या डिटेल्स हैं प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद ट्रंप के अहम फैसलों के दुनिया में उनकी दाखिली और खारजी सियासत के ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे गुफ्तगू होगी। और आखिर में डंपर से अमवात का सिलसिला ना रुक सका, ना कोई ठोस पॉलिसियां बनती हैं, ना पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होती है, ना लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वहां पे कोई इकदाम किए जाते हैं और बेगुनाह शहरी डंपर्स की वजह से मरे जा रहे हैं एक्सीडेंट्स के अंदर। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे। IMF का मिशन पाकिस्तान दौरे के ऊपर है, लेकिन इस मर्तबा ये मिशन क्या दूसरे मिशन से इतना मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान की और बहुत डिटेल्ड सेक्टर्स के अंदर भी वो रिव्यूज करेगा। कुछ खबरों के मुताबिक तो ऐसा ही लगता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर नामानिगार शहबाज राना साहब ने आज एक स्टोरी की है और उसके मुताबिक IMF ने जजेस की तकर्री, अदलिया की सालमियत और आजादी समेत गवर्नेंस और करप्शन का जायजा लेने के लिए एक मिशन पाकिस्तान भेजा है। जराये के मुताबिक IMF की टीम 19 हुकूमती वजारतों, महकमों और रियासती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी, जिसमें जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। IMF मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदनवानी, मालियाती निगरानी, गवर्नेंस में गहरी जड़ें पकड़े हुए मखसूस मफादात का खात्मा और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना है। जराये के मुताबिक इस मिशन की मंसूबाबंदी गुज़श्ता साल सितंबर में की गई थी, लेकिन मिशन एक ऐसे नाजुक वक्त पे आया है जब कुछ जजों ने आला अदलिया में जजेस की तकरीरों के तरीक़ेकार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। जराये ने वाज़ेह किया है कि मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा और जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार पर बात भी करेगा। जराये ने तस्दीक की है कि कानून की हुक्मरानी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए IMF मिशन का वजारत कानून और इंसाफ के साथ भी एक अहम इजलास होगा। IMF इंसदाद बदनवानी की कौमी हिकमत अमली, बदनवानी की नौयत और संगीनी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन पर NAB से तबादला ख्याल भी करेगा। और IMF के साथ $7 बिलियन के मुआहदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की कमजोरियां और साख्ती चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। IMF के मुताबिक मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर गवर्नेंस और रियासत का बड़ा किरदार सरमायाकारी की राह में रुकावट है। अब IMF के जो जराये हैं वो मुख्तलिफ तरीके से इसकी तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम से मुतल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा वैसे नहीं लिया जाएगा, तो ये कुछ अनयूजुअल बात नहीं है, ये उनका कहना है। फिलहाल तो ये है कि 14 फरवरी तक ये जो मिशन है अपना काम मुकम्मल करेगा और फिर रिपोर्ट इसकी जुलाई 2025 में आएगी। शहबाज राना साहब ही हमारे साथ स्टूडियो में प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद हैं, जिनकी ये खबर है। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, हमेशा की तरह आप कोई नई अनोखी खबर निकाल के लेके आते हैं। ये वैसे कोई ये अनयूजुअल क्यों, इतनी स्क्रूटनी, इतनी छानबीन? IMF के प्रोग्राम का जजेस की तकर्री, लॉ एंड ऑर्डर से क्या लेना देना, जुडिशल कमीशन के लोगों से क्या लेना देना उन लोगों का? देखिए, जो 2019 का पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम था, जो PTI की गवर्नमेंट ने साइन किया था, उसमें भी गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ चीजें थी, मनी लॉन्ड्रिंग, कम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, उससे रिलेटेड कुछ चीजें थी। ओवरऑल जो IMF का गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है वो पिछले कोई 7-8 साल से उसको मुख्तलिफ ममालिक में जिनके साथ प्रोग्राम्स करते हैं उसमें उसको वो रिव्यू जरूर करते हैं। हमारे केस में थोड़ा सा अनयूजुअल इसलिए लग रहा है कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव, एक तो ओवरऑल आपने करनी है, अगर IMF ने कोई असेसमेंट करनी है किसी मुल्क की, उसके गवर्नेंस के ढांचे की, उसके एंटी करप्शन के जो रिलेटेड उनके जो सेफ गार्ड्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं नहीं है, वो तो वो करे। बट ये बहुत बारीकी में जा रहे हैं IMF, और इसमें ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि इस मिशन का जो फैसला था वो तो सितंबर में ही हो गया था, और जो हमारी तकरीबन 40 शराइत हमने तय की हुई है IMF के साथ $7 अरब के मंसूबे में, उसमें 40 में से एक शर्त ये भी है कि इसकी ये मिशन आएगा, अपने असेसमेंट देगा और फिर जुलाई में इसकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फर्दर जो भी एक्शन लेना होगा वो लिया जाएगा। इस केस में जो एजेंडा है ना इसका वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। 6 फरवरी से उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है, कल भी उनकी काफी ज्यादा मीटिंग्स है, परसों भी हैं, परसों वाली मीटिंग ज्यादा क्रिटिकल है। तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये जो इसको इतनी जो एक्सेस टू द जुडिशरी जो दी गई है ना, उसको मेरे ख्याल में शायद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तक अगर उसको रखा जाता तो बेहतर होता। क्यों है? क्योंकि कुछ अभी कभी जब हम देखते हैं तो कुछ शराइत हुकूमत की तरफ से भी दी जाती हैं, कुछ शराइत वहां से आती है, ये उनकी तरफ से यकीनन शर्त आई है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। और क्यों, मतलब जुडिशल कमीशन से मुलाकात IMF का वफ्द क्यों करे? इससे पहले कभी हुआ है हिस्ट्री में कि नहीं? मैंने फ्रैंकली मैं 2008 से IMF को कवर कर रहा हूँ। पहला प्रोग्राम जो IMF का मैंने 2008 वाला कवर किया, फिर बाद में भी प्रोग्राम्स होते रहे।
یہ والی چیز میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ منی لانڈرنگ جو ہے کمبیٹنگ اور فائنینسنگ آف ٹیررزم ہے, اس کا ذکر پہلے آتا رہا ہے, پروگرام ڈاکومنٹس میں بھی آتا رہا ہے, ہماری جب ان سے بات ہوتی ہے آئی ایم ایف سے تب بھی ذکر ہوتا رہا ہے. جوڈیشل والی سائڈ کے اوپر میرے لیے یہ تھوڑی سی خود حیرانگی تھی. بٹ اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ آئی ایم ایف کا آلدو اس میں وہ ریویو کر رہے ہوں, ان کے جو بھی کنسرنز ہوں گے وہ تو جولائی تک پتہ چل جائے گا. کچھ ابھی میٹنگز میں بھی اگر انہوں نے کوئی کویشچن ریز کیے تو وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. بٹ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو میرے خیال میں کوئی سیاسی رنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, کیونکہ جس طریقے سے آج اسٹوری کے اوپر ریئیکشن آیا ہے مختلف حلقوں میں کی جانب سے, وہ ایسے کیا کہتی ہے, ابھی کوئی خاص پریس کانفرنس تو نہیں کی, انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے حکومت نے آج, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. اس پریس ریلیز میں انہوں نے اس مشن کو کنفرم کر دیا ہے کہ یہ مشن ہے, آفیشیلی انہوں نے کنفرم کر دیا ہے. بٹ انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ یہ کیوں ہے اور کب سے. اس پریس ریلیز میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ 1997 سے اس قسم کی جو چیزیں آئی ایم ایف کرتا رہا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن جو ایجنڈا ہے دیٹ ٹیلز کہ وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ آگے چلیں گے. بٹ اگر یہ بات منسٹری آف لا تک رہتی تو بہتر ہوتا. جو بات میں کر رہا تھا کہ اس کو جو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, فرینکلی آئی ایم ایف سیاسی معاملات میں اس طریقے سے ایکسپلیسٹلی نہیں پڑتا. اگر وہ جوڈیشری کو دیکھ بھی رہے ہیں تو گورننس اسٹرکچر کے لحاظ سے گڈ گورننس, بیڈ گورننس, اپوائنٹمنٹس کو بھی اسی کانٹیکس میں دیکھیں گے. اگر اچھی افیکٹو جوڈیشری آپ کی ہوگی تو جو کانٹریکٹس کی جو انفورسمنٹ ہے پاکستان میں, آپ کو پتا ہے نا جو غیر ملکی سرمایہ کار ایک نہیں آتے, اس کی ایک بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اگریمنٹ ہو گیا, ڈسپیوٹ ہو گیا تو عدالتوں میں اسٹے ہو جاتے ہیں, کئی سالوں تک اسٹے رہتے ہیں. پرائم منسٹر انٹروین کرتے ہیں, آرمی چیف کے لیول کی انٹروینشنز ہوتی ہیں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. تو اس کانٹیکس میں بھی وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, کانٹریکٹس کی انفورسمنٹ کے کانٹیکس میں. بٹ اوور آل اس کو دیکھنا, جوڈیشری سے ملنا, دیٹ از ایکسٹرا آرڈینری. حکومت کو اس میں تشویش ہونی چاہیے. میرا خیال ہے حکومت کو تشویش اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس میں کچھ خامیاں ہوں. اس پاکستان کا سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے, آپ کو پتا ہے, گورننس کا ڈھانچہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے, بے تحاشا کرپشن بھی ہے, حکومت خود مانتی ہے, ملک کے وزیر خزانہ, چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو خود مانتے ہیں پبلکلی کہ ایف بی آئی پاکستان کی جو کرپٹ آرگنائزیشن میں سے ایک آرگنائزیشن ہے. تو جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر اس طرح کی انڈیپینڈنٹ افیکٹو ریویوز ہو جائیں, اس کی رپورٹ آ جائے, اور اس رپورٹ کی روشنی میں اگر آپ کو قوانین میں تبدیلی کرنی ہے, اگر آپ کو کچھ رولز میں, ریگولیشن میں تبدیلی کرنی ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کو پولیٹیکل مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ بائنڈنگ ہوتی ہے جو رپورٹ آتی ہے, یہ بائنڈنگ اس صورت میں ہوگی, بلکہ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جب قانون میں ترمیم آئی تھی 2021 میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ کی تھی, آپ کو یاد, بڑا مسئلہ بن گیا تھا, اس وقت $1 ارب کا. تو اس سے پہلے بھی اسی قسم کا ایک مشن آیا تھا. اس مشن نے اپنی ریکمنڈیشنز دی تھی, اس ریکمنڈیشن کی بیس کے اوپر پھر اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترمیم آئی تھی, جس کو پاکستان کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی چوائس نہیں تھی. اس وقت وہ جو چیز تھی وہ میک اینڈ بریک ہو گئی تھی پاکستان اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے, آپ کو یاد ہوگا اباؤٹ 4 years بیک. اگر یہ رپورٹ آتی ہے اور اس میں کچھ کریٹیکل فائنڈنگز آ جاتی ہیں, جو پاکستان کے جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کے اندر کچھ وہ چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کا جو رجیم ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کمبیٹنگ آف فائنینسنگ آف ٹیررزم ہے, جو دہشت گردی کے میں جو پیسہ استعمال ہوتا ہے دہشت گردی کے واقعات میں, اس کو کیسے روکنا ہے, باہر سے جو انفارمیشن آ رہی ہے منی لانڈرنگ, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو اگر وہ ہمارے جو قوانین ہیں, ہمارے جو رولز ہیں, اس کو نہیں صحیح طریقے سے ایڈریس کر سکتے, تو پھر اس کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی یہ پھر ایونچولی بائنڈنگ ایسے بنیں گی. آئی ایم ایف اگلا جو ریویو ہو سکتا ہے جولائی کے بعد, لیٹس سے جو بھی سپٹمبر میں ریویو آتا ہے یا اس سے پہلے, اس کے اندر پھر وہ کچھ کنڈیشنز اور ڈال دے گا. ابھی تو یہ شرط ہے نا کہ آپ نے یہ ریویو کروانا ہے, جو کہ سٹارٹ ہو گیا 6 فروری سے اور 14 فروری تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پھر آگے یہ ہوگا کہ یہ اس میں فائنڈنگز ہیں, اگر اچھی آتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر فلاز آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں دین پھر اگلا جون جولائی تک ابھی حکومت کچھ نہیں, پریشان ہونے والی بات نہیں. اور اس کا امپیکٹ جو ایک سیپریٹ جائزہ مشن آنا ہے جس کا تعلق پاکستان کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے پہلے ریویو سے ہے, اس کے اوپر اس کا فی الحال کوئی امپیکٹ نہیں ہے. بہت شکریہ. شہباز رائنا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس دوران جس پریس ریلیز کا شہباز صاحب نے ذکر کیا, میں نے وہ منگوا بھی لی ہے. اس پریس ریلیز میں جو حکومت پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس آئی ایم ایف کی مشن کے حوالے سے, وہ کہتے جی کہ پاکستان اور آئی ایم ایف بڑے عرصے سے ایک ساتھ اکٹھے مشاورت سے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ گورننس کی بات ہو, پبلک سیکٹر میں ٹرانسپیرنسی یا اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو. سو اس حوالے سے حکومت پاکستان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی. آئی ایم ایف سے متعلق ایک بڑی ہی یونیک شرط سامنے آئی ہے جس کے اندر آئی ایم ایف کا جو یہ مشن ہے یہ مل رہا ہے, جوڈیشل کمیشن کے لوگوں سے بھی ملے گا اور مختلف وزارتوں میں ملاقاتیں کرے گا. پاکستان کے اندر جو عدلیہ کے اندر تعیناتیاں ہیں, ججز کی تقرری ہے, اس حوالے سے بھی ریویو کیا جائے گا. یہ شاہد صاحب آپ کا تو بڑا طویل پبلک سروس کا ایکسپیرینس ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ بھئی اتنے ڈیپ جا کے مختلف وزارتوں کے اندر
जजेस की तैनाती से लेके जुडिशल कमीशन के मेंबरान से मुलाकातों से लेके IMF कमीशन ये काम करे, ये इनके मैंडेट में होता है? जी, स्पेसिफिकली तो मैंडेट में लिखा नहीं होता, लेकिन हमें जो बात समझ नहीं आती वो समझनी पड़ेगी कि मईशत का ताल्लुक अदल के निज़ाम से होता है, मईशत का ताल्लुक सियासी इस्तेकाम से होता है, मईशत को पुअर गवर्नेंस इफेक्ट करती है, मईशत को करप्शन इफेक्ट करती है। तो ये उस सारे का रिव्यू, इसका मुझे एग्जैक्टली पता, जो अखबारी खबर ही है जो शहबाज राणा साहब ने लिखी है, वो काफ़ी इन चीज़ों पे रिसर्च करके लिखते हैं, उनकी बातें काफ़ी क्रेडिबल होती हैं। जी, तो इसलिए आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि अगर आप इलेक्शन चोरी करेंगे उसका असर मईशत पे पड़ेगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, मईशत पे असर पड़ेगा। तो IMF तो आपको एक ओवरसाइट दे रहा है ना। IMF ना सिर्फ आपको फंड्स देता है बल्कि आपको एक रिफॉर्म पैकेज देता है, और दूसरा आपके तमाम दूसरे लेंडर्स उस पर रिलाई करते हैं ओवरसाइट के लिए, ये मुल्क जो है जिम्मेदारी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो उनको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। वो ये नहीं कह सकते कि एक मुल्क में आप 26वीं तरमीम कर दें, अदल के निज़ाम खत्म हो जाए और फिर तवक्को रखें कि मईशत तरक्की करेगी। आप उल्टे सीधे कानून बनाएं, मुल्क में सियासी इंतशार हो, इलेक्शन चोरी हो, पुलिस गवर्नेंस पुअर हो, करप्शन बढ़ रही हो, उसमें ये कैसे तवक्को रखेंगे कि करप्शन तो एक, जिसमें एक बड़ी अहम बात उन्होंने लिखी है कि जो डोमेस्टिक करप्शन का फैक्टर है उसको हाईलाइट किया है। ये बात मैंने इससे पहले कम से कम इन वर्ड्स में नहीं देखी जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, क्या वजह हो सकती है? बिकॉज आप तो 90s से देख रहे हैं ना, IMF के प्रोग्राम पाकिस्तान तो डेकेड से है। इस मर्तबा कोई टाइमिंग डिफरेंट है क्या? सियासी कोई दबाव की वजह से है? कोई आर्म ट्विस्टिंग है? ये क्यों शरायत? आर्म ट्विस्टिंग नहीं है, क्योंकि आप जो उसमें सारी चीजों का आप देखें ना, आपको गैर जिम्मेदार समझा गया है। जो सारी चीज का जो एक नेट जो हासिल है वो ये है कि IMF या जो भी फाइनेंशियल इदारे हैं, मल्टीलैटरल्स हैं, वो आपको जिम्मेदार मुल्क नहीं समझते। आप वादा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। आप अपने घर को ठीक नहीं कर सकते, आप मुल्क के अंदर मजीद खराबियां पैदा कर रहे हैं निजाम के अंदर। ये मैं हकीकत से कहता हूं, मैं 26वीं तरमीम जब आई थी, मैंने कहा देख लें इसके मईशत पे क्या असरात होंगे। जब जिस मुल्क में अदल का निजाम दुरुस्त नहीं होता वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती। सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि क्या यहां इंसाफ मिलेगा। वो देखते हैं कि जैसे 2017 में जब मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला हुआ, लोगों ने कहा ये कौन सा मुल्क है जहां सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गया है, एक हुकूमत तोड़ दी है, हुकूमत जो चल रही थी उसको तोड़ दी है, और कहा है जी कि तुमने अपने बेटे से वो रकम नहीं ली थी, तो वो तुम्हारा एसेट बन गई थी, तो हमने तुम्हें हुकूमत खत्म कर दी है। इससे दुनिया में नहीं होता। अभी भी यही है कि आप जो जिस तरह आपने निजाम को बदल दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया है, एक सुप्रीम कोर्ट बन गई है, क्या काम ये करेगा, क्या वो करेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे, नाम लेना मैं उसकी जरूरत नहीं है, ताल्लुक उनकी जात से नहीं है। सिर्फ 2 केसेस के अंदर उन्होंने $9 अरब का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया अपने फैसलों से। $9 अरब। मेरे ख्याल है सबको ही मालूम है किसकी जो भी है। देखिए वास्तव से नहीं है कौन है या नहीं है। कैपेसिटी की बात करें कि क्या क्या कैपेसिटी है नुकसान पहुंचाने की। तो जब ये इस किस्म का नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी अदल के निजाम में पैदा हो जाएगी, जब हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर सकेगी, जब करप्शन हद से बढ़ जाएगी। आज हकीकत से मैं बता, करप्शन हद से बढ़ गई है मुल्क के अंदर, इस हद तक, क्योंकि जब महंगाई होती है, जब मुल्क में कीमतें बढ़ जाती हैं तो करप्शन भी बढ़ जाती है। सर, और जब इतनी अनसर्टेनिटी हो तो फिर हर कोई ट्रांजैक्शनरी जी, और फिर जब आप कोई कहता है इसमें क्या ट्रांजैक्ट कर सकते हैं हम अपना इस निजाम से इस वक्त। जब आप इंसाफ के निजाम में इंटरफियर करेंगे, पुलिस के निजाम में इंटरफियर करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, फिर आप एक खराबी उनसे करवाएंगे, वो 10 खराबियां खुद पैदा करेंगे। सो परेशान होना चाहिए हुकूमत को इस रिव्यू से, या ठीक है वो बहुत सारी चीजें और मैनेज हो जाती है, भी मैनेज कर ही लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उनकी हाई प्रायोरिटी नहीं होगा, वो बाकी टैक्सेशन बाकी इश्यूज के ऊपर जरा ज्यादा सीरियसली रिव्यू को देखेंगे। तो दुनिया तो देख रही है ना। देखिए IMF जो होता है वो एक ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने आपको एक प्रोग्राम प्रॉमिस कर दिया, ये उनके भी फेवर में है कि आप चलते रहे, मामला चलता रहे। और मैं हमेशा कहता हूं दुनिया के लिए मजमूई तौर पर ये एक
بری بات ہے کہنا. پاکستان کو افلوٹ رکھنا سستا ہے دنیا کے لیے. $100 ارب سے زیادہ آپ نے دینا ہے. اگر آپ ڈیفالٹ کر جائیں وہ کافی اس کا ایک فائنینشیل امپیکٹ دنیا پہ آئے گا. یہ $2-4 ملین آ کے پیچھے دے کر وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ جیسے بھی ہیں ہمیں اپنا گھر درست کرنا ہے, ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا. 1 سال ہو گئے حکومت کو, آپ نے وہ اشتہار دیکھے ہیں جو گورنمنٹ نے اخباروں کے اندر دیے ہیں, اپنی کلیم کی ہے اپنی کامیابی؟ میں نے پاکستان کی ہر حکومت کے اشتہار دیکھے ہیں. نہیں یہ تو ہم جب حکومت میں میں نے ایک فیصلہ کیا میں اشتہار کبھی نہیں دیں گے. اچھا. تو 10 مہینے ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیا. یہ اشتہار نہ دینے والوں کو سمجھ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے, نہ پڑھنے والوں کو سمجھ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جس ملک کی اکانومی نیگیٹو گروتھ ہو, جس کی میں فلائٹ آف کیپٹل ہو, فلائٹ آف ہیومن ریسورس ہو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفالٹ سے تو بچایا ہے نا, وہ کہہ رہے اپنے اشتہار کے اندر کہ ہم نے ایٹ لیسٹ ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑی معیشت. ڈیفالٹ کے دانے پہ لے کے کون گیا تھا؟ پچھلی حکومت بقول ان کا پچھلی حکومت نے ڈیفالٹ پہ کھڑا کر دیا. حکومت بھی جو کر کے آپ درست کرتے ہیں نا, آپ درست کرتے, آپ نے درست نہیں کیا. عمران خان صاحب قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچ رہے تھے, آخری دن میں وہ فیصلہ کر گئے کہ جناب یہ ہم 30 جون تک قیمت خرید سے کم پیٹرول بیچیں گے. کیوں؟ آپ حکومت میں آئے, آپ نے اس کو درست نہیں کیا. 6 مہینے بیٹھے رہے اس فیصلے کے اوپر, اور کئی ارب ڈالر آپ نے پھونک دیے اس کے اندر. اچھا مہنگائی تو کم کی ہے نا, مہنگائی کی شرح دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹس میں کر دی ہے, مہنگائی تو کم کی ہے. تو مہنگائی کا حکومت کی کسی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی بڑا تعلق تیل کی قیمت سے ہوتا ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک کا وزیر اعظم تیل کی قیمت کا تعین نہیں کرتا دنیا کی. یہ شاید ہمیں بڑی غلط فہمی ہے, ہماری حکومت کو بہت غلط فہمی ہے کہ دنیا کی تیل کی قیمت کا تعین ہمارا وزیر اعظم کرتا ہے. جب وہ کم ہوگی, کموڈٹی پرائسز کم ہوں گی تو مہنگائی کم ہوگی. مہنگائی کم ہونے کا, انفلیشن کے کم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی. مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار میں کمی آئی ہے, اور اس کمی کا تعلق دنیا کی کموڈٹی پرائسز سے ہے, اس حکومت کی کسی پالیسی سے نہیں. اچھا چلے, برآمدات تو $2.5 ارب بڑھائی ہیں نا, یہ بھی انہوں نے کلیم کیا اپنے اشتہار کے اندر کہ برآمدات تھوڑی سی اتنی دیکھیں گروتھ ہی نہیں ہو رہی تھی, ان کو اوپر لے کے گئے 27.72 سے $30.64 ارب تک لے گئے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ حقیقت اگر یہ ہے تو اچھی بات ہے نا, میں کہہ رہا ہوں بری بات تو نہیں ہے. برآمدات جو ہوتی ہیں وہ آج کی حکومت کا کام نہیں ہوتا. وہ ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کو کوئی ایک بمپ مل جاتا ہے. جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھی میں نے برآمدات ساری بڑی بڑھا دی ہیں, وہ ایک بمپ تھا دنیا میں, آپ کو مل گیا کووڈ کی وجہ سے, تو آپ کو تھوڑا وہ فائدہ ہو گیا. تو بہت اچھی بات ہے, برآمدات بڑھ گئی ہیں. ہم تو جو ملک کے لیے بہتر ہوگا, لیکن مجھے وہ حکومتی پالیسی بتا دیں جس سے یہ اثر ہوا ہے. کیونکہ مستقل چیز تو حکومتی پالیسی ہوتی ہے نا, کہ کون سی حکومتی پالیسی ہے جس سے ملک کی برآمدات بڑھ گئی ہیں. ہم اس کو زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں, اس کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا لوگوں کا اعتماد بڑھ گیا ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے ملک کے اندر, حکومت نے کوئی اچھی پالیسی دی ہے, حکومت کے اندر اعتماد پیدا ہو گیا. کوئی تو اعتماد ہوگا. اسٹاک ایکسچینج کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہائیسٹ جو ہسٹری کے اندر اسٹاک ایکسچینج نے بزنس کیا ہے تاریخ کی بلندیوں پہ, یہ بھی ان کے اپنے اشتہار میں. میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں فیکچولی, تو کوئی اعتماد کچھ تو ہوگا نا کہ لوگ پیسے لگا رہے ہیں اس میں. پیسہ تو باہر جا رہا ہے. یہ حکومت بتا دیں ان کو اسٹاک ایکسچینج سے تعلق کیا ہے, یہ بتا دیں. پہلے بھی پیمانہ یہ تھا, دیکھیں اسٹاک ایکسچینج اتنا اچھا کام کرے, خان صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے, یہ گورنمنٹ بھی یہ پیمانہ یہ ہے کہ آپ کا ڈالر کی روپیہ کمزور ہو گیا ہے, آپ کی جو ویلیو ہے کمپنیز کی, جو ڈالر بیسڈ ویلیو ہے وہ تھوڑی بڑھ گئی ہے, تو یہ اس میں سٹا ہو رہا ہے, لوگ انویسٹ کیے جا رہے ہیں. اس سے عام آدمی کی زندگی پر کچھ نہیں فرق پڑتا, اس سے آپ کی جیب پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور مجھے کوئی کمپنی بتا دیں جس کے آج حالات بہتر ہوں, جہاں پر 61%, 62% ٹیکسیشن ہے کمپنیز پر, وہاں اسٹاک ایکسچینج کیوں بڑھ رہا ہے؟ حکومت کو آج تفتیش کرنی چاہیے کہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ کیوں رہا ہے, اس کو ریگولیٹ کریں کہ دیکھیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ کل اسٹاک ایکسچینج کولیپس کر جائے اور انویسٹمنٹ جو لوگ آج شیئر خرید رہے ہیں اس معاملے کو دیکھ کر وہ سارے ڈوب جائیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا پالیٹکس کے اوپر بھی اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے. یہ جو اتحاد اگر کوئی ممکنہ طور پہ ہوگا, اس کی کتنی پرابلٹی نظر آتی ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی, اور کیا پی ٹی آئی کو خود کلیئرٹی آپ کا خیال ہے اس وقت کہ وہ اپوزیشن کی سیاست کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سڑکیں وڑکیں یہ تو سب انہوں نے ٹرائی کر لیا. اب دیکھیں, یہی ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن کی ایک سوچ متفقہ ہو. سیاست سب کی اپنی ہے,
پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے، سڑکوں پہ جانا ہے، وہ کرتے رہیں، لیکن ایک اپوزیشن کا رول ہے جو ان کو ادا کرنا ہے، وہ بڑی سیاسی جماعت ہے اپوزیشن میں. تو جب اپوزیشن کی سوچ اکٹھی ہوگی، چھوٹی جماعتیں ساتھ ہوں گی، تو اس سے ایک اثر ہوتا ہے. آپ اپوزیشن کا رول ادا کریں گے تو جمہوریت چلے گی. جمہوریت تو ہے نہیں، بلکہ جو بھی لولی لنگڑی ہے اس کو آپ نے چلانے کے لیے اپوزیشن نے اپنا رول ادا کرنا ہے. حکومت جو مرضی کرے. پی ٹی آئی وہ کرنے میں ناکام رہی ہے. اس ایک سال میں کوئی اپوزیشن کا کوئی آلٹرنیٹ پالیسی نہیں آئی، کوئی ایشوز پر کوئی سیر حاصل ان کی طرف سے گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی، پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی وہ آلٹرنیٹ بات نہیں کر سکے. بس یہ ہے جی غلط ہے، غلط، ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے. 26 ترمیم بھی غلط ہے، پیکا کا ایکٹ بھی غلط ہے، یہ الٹے سیدھے کالے قوانین بنے، سب غلط ہیں. لیکن آپ اس پر کوئی ایسی بات کرتے جو عوام تک پہنچتی کہ بھئی یہ کیوں غلط ہے، اس کے اندر کیا خرابی ہے، اس خرابی کو آپ کیسے دور کریں گے، یہ آپ کو بات کرنی. اپوزیشن کا ایک رول ہے، وہ آج اپوزیشن نہیں ادا کر رہی. ہماری یہ کوشش ہے کہ اپوزیشن متفقہ سوچ کے ساتھ وہ رول ادا کر سکے. شہباز شریف صاحب ملے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، ایسی بات حکومت کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب کی کیا کیپیسٹی ہے اپوزیشن کے اندر، کس حد تک ان کو ٹف ٹائم دینے کی. آپ کو جو آپ بھی ان سے ملاقات کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ذہن بنا چکے ہیں؟ کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کا زیادہ جھکاؤ ہے یا حکومت سے ابھی بھی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، مولانا صاحب کو تو اپوزیشن میں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.